مکان کے سائے میں، دریا کنارے کشتیوں کے پاس دھوپ میں، بید مجنوں اور انجیر کے درختوں کی چھاؤں میں، خوبرو برہمن زادہ سدھارتھ اپنے دوست گووند کے ساتھ جوان ہوا۔ پوتر اشنان پر بھینٹ چڑھاتے ہوئے اور دریا میں نہاتے ہوئے اس کے دبلے کندھوں کو سورج نے سنو لا دیا۔ جب وہ آم کے باغ میں کھیلتا، جب اس کی ماں گاتی وہ اپنے باپ سے سبق پڑھتا یا گیانیوں کے ساتھ ہوتا، تو اس کی آنکھوں سے سائے گزر جاتے۔ سدھارتھ کافی عرصے سے علماء کی گفتگو میں شریک ہوتا تھا، اپنے دوست گووند سے بحث کرتا اور اس کے ساتھ مل کر گیان دھیان کی مشق کرتا تھا۔ ابھی سے اسے معلوم تھا کہ شبدوں کا شبد اوم، خاموشی سے سانس کھینچنے کے ساتھ من ہی من میں اور سانس چھوڑتے ہوئے پورے دھیان کے ساتھ کس طرح ادا کیا جائے۔ اس کی پیشانی آتما کے اثر سے چمکنے لگتی۔ ابھی سے اسے پتا تھا کہ کس طرح اپنے وجود کی گہرائیوں میں لافانی آتما کو تلاش کیا جائے جو کائنات سے الگ نہیں تھی۔ اس کے باپ کا دل خوش تھا کہ بیٹا ذہین ہے اور علم کا پیاسا ہے۔ اسے اپنا بیٹا بہت بڑا عالم اور پنڈت بنتا نظر آتا، برہمنوں کا بھی راجکمار۔ اس کی ماں جب اسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دیکھتی تو سینہ فخر سے بھر جاتا کہ کوی خوبرو اور بانکا سجیلا سدھارتھ کس قدر وقار کے ساتھ اس کی تعظیم کر رہا ہے۔ جب سدھارتھ اپنی چوڑی پیشانی، بادشاہوں جیسی آنکھوں اور چھریرے بدن کے ساتھ شہر کی گلیوں سے گزرتا تو نوجوان برہمن زادیوں کے دلوں میں عشق ہلچل مچانے لگتا۔ اس کا دوست برہمن زادہ گووند اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا۔ وہ سدھارتھ کی آنکھوں اور اس کی صاف آواز سے محبت کرتا تھا۔ وہ سدھارتھ کی چال اور اس کے اٹھنے بیٹھنے کے مکمل وقار سے محبت کرتا۔ وہ ہر اس چیز سے محبت کرتا جو سدھارتھ کرتا یا کہتا، اور سب سے بڑھ کر وہ سدھارتھ کی دانش، اس کے بلند خیالات، اس کے مضبوط ارادے اور اس کی اعلیٰ صلاحیتوں سے محبت کرتا۔ گووند کو پتہ تھا کہ وہ کبھی ان عام برہمنوں جیسا نہیں بن سکے گا جو چڑھاووں کے کاہل نگران ہوتے ہیں، جادو کے الفاظ کا بیپار کرتے ہیں، مغرور و فضول مقرر ہوتے ہیں، مکار اور غیار پروہت ہوتے ہیں، یا پھر بھیڑوں کے بڑے سے گلے میں محض ایک اچھی اور احمق بھیڑ ہوتے ہیں۔ نہیں، وہ گووند دوسرے ہزاروں برہمنوں کی طرح نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سدھارتھ کی پیروی کرے، سدھارتھ جو محبوب تھا، سدھارتھ جو شان و شوکت والا تھا۔ اور اگر کبھی سدھارتھ دیوتا بنا، اگر کبھی وہ نور کل میں داخل ہوا، گووند اس کے پیچھے اس کا دوست، اس کا ساتھی، اس کا نوکر، اس کا نیزہ بردار اور اس کا سایہ بن کر چلنا چاہتا تھا۔ یوں سبھی سدھارتھ سے محبت کرتے اور وہ ہر ایک کو خوش رکھتا، مگر خود سدھارتھ خوش نہ تھا۔ انجیر کے باغ کی گلاب لگی روشوں پر ٹہلتے ہوئے، کنج کے نیلگوں سائے میں گیان میں مصروف ہو کر، روزانہ اشنان میں اپنے ہاتھ پیر دھوتے ہوئے، آم کے پیڑوں کے سائے میں پورے وقار کے ساتھ چڑھاوا چڑھاتے ہوئے، وہ سب کا محبوب تھا، سب کی خوشی تھا، مگر اس کے اپنے دل میں کوئی خوشی نہ تھی۔ سپنے اور بے چین کر دینے والے خیالات دریا سے، رات کو چمکنے والے ستاروں سے اور سورج کی پگھلتی شعاؤں سے بہہ کر اس تک آتے رہتے۔ سپنے اور روح کی بے چینی اس کے پاس بھینٹ کے دھوئیں سے اٹھ کر رگ وید کے شبدوں سے ظاہر ہوتے اور بوڑھے برہمنوں کی سکشار سے ٹپکتے ہوئے اس کے پاس آتے۔ سدھارتھ اپنے اندر بے اطمینانی کا اخوا پھوٹتے ہوئے محسوس کرنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ اس کے ماں باپ کی محبت اور اس کے دوست گووند کی محبت اسے ہمیشہ خوش نہ رکھ سکے گی، اسے شانتی نہ دے سکے گی، اسے اطمینان نہ دلا سکے گی۔ اسے شبہ ہونے لگا تھا کہ اس کے باپ اور دوسرے استادوں، یعنی ان دانا اور عاقل برہمنوں نے اس تک اپنے علم کا اہم ترین اور بہترین حصہ پہنچا دیا تھا۔ انہوں نے اپنا پورے کا پورا علم اس کے منتظر ساگر میں انڈیل دیا تھا، لیکن یہ ساگر پھر بھی پورا نہ بھرا تھا۔ اس کی دانش کو سیری نہ ہوئی تھی، اس کی آتما کو شانتی نہ تھی، دل کو چین نہ تھا۔ روزانہ کے اشنان تھے تو بہت اچھے، مگر صرف پانی تھے۔
وہ پاپ کو نہیں دھو سکتے تھے، وہ مضطرب دل کو نہیں سکون دے سکتے تھے۔ دیوتاؤں کے لیے بھینٹ چڑھانا بہت عمدہ بات تھی، مگر کیا وہ سب کچھ تھی؟ بھینٹ چڑھانے سے خوشی مل سکتی تھی؟ اور وہ دیوتا کیا تھے؟ کیا واقعی پرجاتی نے کائنات تخلیق کی تھی؟ اس کو بنانے والا آتما اور صرف آتما نہیں ہے؟ کیا دیوتا بھی میری اور تمہاری طرح فانی اور عارضی نہیں بنائے گئے؟ لہٰذا ان دیوتاؤں کو بھینٹ چڑھانا کہاں کی عقل مندی تھی؟ کس کو بھینٹ چڑھائی جائے؟ کس کی عزت کی جائے سوائے اس ذات کے جو باطنی سے ہے، جو ابدی ہے اور جسے ہر شخص اپنے اندر لیے ہوئے ہے؟ لیکن یہ ذات جو باطنی ہے کہاں ہے؟ وہ گوشت پوست تو نہیں ہے، اور نہ ہی وہ خیال اور احساس ہے۔ داناؤں نے یہی کہا تھا۔ پھر وہ کہاں تھی؟ ذات تک پہنچنا، آتما تک پہنچنا، کیا کوئی اور بھی راستہ ہے جس پر چلا جائے؟ کوئی نہ تھا جو یہ راستہ دکھائے، جو یہ راستہ جانتا ہو، نہ اس کا باپ، نہ اس کے استاد اور دانا لوگ، نہ ہی مقدس شلوک۔ برہمنوں کو ان مقدس کتابوں کو سب کچھ معلوم تھا، انہیں ہر چیز کا علم تھا، اس دنیا کی تخلیق، کلام کی ابتدا، کھانا پینا، سانس لینا، حواسوں کا اجتماع اور دیوتاؤں کے افعال، انہیں بہت ساری چیزیں معلوم تھی، لیکن ان سب معلومات کا کیا فائدہ تھا اگر ان کو سب سے اہم وہ بات معلوم نہیں تھی جس کے علاوہ کوئی اور چیز اہم نہ تھی۔ مقدس کتابوں کے بہت سارے شلوک، خصوصاً سام وید کی اپنشد، اس اندر والی چیز کے بارے میں بتاتے۔ تمہاری آتما ہی ساری دنیا ہے۔ ان میں لکھا ہے کہ آدمی جب سو جاتا ہے تو وہ اپنے بھیتر پہنچ جاتا ہے اور آتما میں مقیم ہو جاتا ہے۔ ان اشلوکوں میں قوت اور زبردست دانش تھی، عاقلوں کا علم۔ یہاں ایسی جادو بھری زبان میں لکھا ہوا تھا جیسے مدھ ماکھی کا جمع کیا ہوا شہد۔ علم اور دانشوری کا یہ مجموعہ جسے برہمنوں کی نسلوں نے جمع کیا، محفوظ کیا تھا، آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مگر کہاں تھے وہ برہمن، وہ پنڈت، وہ سیانے جنہیں محض اس سب کا علم ہی نہ تھا بلکہ جو اس کو محسوس کرنے میں کامیاب بھی ہوئے تھے؟ کہاں تھے ابتدا کرنے والے لوگ جو نیند میں آتما کو حاصل کرنے کے بعد اپنے ہوش میں، اپنی زندگی میں، ہر چیز میں، قول میں اور عمل میں اسے قائم رکھ سکتے تھے؟ سدھارتھ بہت سے قابل قدر برہمنوں کو جانتا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کا باپ، جو پاکیزہ، دانش مند اور اعلیٰ ترین تعظیم کا مستحق تھا۔ اس کا باپ پسندیدگی کے لائق تھا، اس کے انداز میں خاموشی اور بزرگی تھی۔ اس کے باپ کی زندگی اچھی تھی، اس کے الفاظ میں دانش تھی، اعلیٰ اور عمدہ خیالات اس کے دماغ میں موجود تھے۔ مگر کیا وہ بھی جو اتنا کچھ جانتا تھا خوش تھا، شانت تھا؟ کیا وہ بھی بے چین نہیں تھا، راستہ نہیں ڈھونڈ رہا تھا؟ کیا وہ مسلسل مقدس چشموں تک اپنی بے چین پیاس کو لیے ہوئے نہیں جاتا تھا، اور چڑھاووں میں، کتابوں تک اور برہمنوں کے مناظروں میں نہیں جاتا تھا؟ کیا ضرورت تھی کہ وہ، جس پر کوئی الزام نہ تھا، اپنے پاپ دھونے جائے اور روزانہ نئے سرے سے اپنے آپ کو پوتر بنانے کی کوشش کرے؟ کیا آتما خود اس میں نہیں رہتی تھی؟ کیا وہ ماخذ خود اس میں موجود نہیں تھا؟ خود اپنے اندر اس ماخذ کو ڈھونڈنا چاہیے، اسے حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی سب کچھ سراب کے پیچھے بھاگنا تھا۔ یہ تھے سدھارتھ کے خیالات، یہ تھی اس کی پیاس، اس کا دکھ۔ وہ اکثر چنڈوگیا اپنشد کے شبد دہرایا کرتا تھا۔ در حقیقت برہما کا نام ستیا ہے، اور جو اسے جان لے وہ عالم بالا میں داخل ہو جاتا ہے۔ اکثر یہ عالم بالا بہت قریب نظر آتا، مگر وہ اس تک پہنچ نہ پاتا، اپنی پیاس نہ بجھا پاتا۔ اور ان تمام عاقلوں میں سے جن کو وہ جانتا تھا، جن کی تعلیمات سے بہرہ مند ہوتا تھا، کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اس تک، یعنی اس عالم بالا تک پوری طرح پہنچ سکا ہو۔ کوئی بھی ایسا نہ تھا جس نے اپنی ابدی پیاس بجھا لی ہو۔